والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اور آپ ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی جیسی عظیم الشان بندگی کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ ایک پیغام تمام امت مسلمہ کے نام ہے کہ قربانی ہر مسلمان صاحب نصاب کے ذمے اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور عام مسلمان جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے ذمے مستحب و سنت ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو بلا شبہ کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں اور دیہاتوں میں جس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی وہ بھی گاؤں والے دو دو تین تین بکرے ذبح کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں؟ تم پہ تو واجب نہیں ہے، لیکن وہ شوق کے مارے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ان 3 دنوں میں اللہ جل شانہ کو قربانی کرنا بے انتہا پسند ہے، بے انتہا محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کو اپنی نیکیاں دکھانے کے لیے بیچارے غریب حضرات بھی ایک ایک دو دو تین تین بکرے ذبح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ان دنوں میں قربانی کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ پاک کا ارشاد عالی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کو قائم فرمایا ہے، لہذا چاہیے کہ ہمیں قربانی کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس گنجائش ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھے۔ ایک حدیث میں ہے، فرمایا رسول کائنات احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آ کر کے نماز پڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ نے ہمیشہ قربانی کو پابندی کے ساتھ کرنے کی کوشش فرمائی، اور آپ نے ہمیشہ قربانی فرمائی، بلکہ ایک سال کسی وجہ سے قربانی فرمایا تو آئندہ سال آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ اور اس کی اہمیت کو اس سے بھی آپ جانیے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے مقام منی میں 63 اونٹ ذبح فرمایا، اور 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے آپ نے ذبح فرمایا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا قربانی اللہ پاک کو بے انتہا پسند ہے، لہذا امت مسلمہ قربانی کو شوق کے ساتھ کریں۔ آج کل بعض حضرات یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ قربانی میں پیسہ فالتو خرچ کرنے سے کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی امداد کر دیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب بچی کی شادی میں پیسہ لگا دیں، اس سے بہتر ہے کسی دوا دارو میں علاج کرانے میں دوا میں اس کا پیسہ خرچ کر دیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، لیکن قربانی کا بدل صدقہ خیرات نہیں ہو سکتا۔ قربانی اپنی جگہ پہ ہے، اور یہ صدقہ خیرات، تعاون کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ آج بہت سے وہ مسلمان جو تھوڑا سا اپنے آپ کو لبرل سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہوا سمجھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں قربانی کرنے سے کیا فائدہ۔ ابھی میں اگر ان سے سوال کروں کہ آپ کے پاس موبائل 50,000 روپے کا ہے، لینے سے کیا فائدہ؟ آپ نے 50,000 کا موبائل کیوں لیا؟ اگر یہی پیسہ آپ غریب کی شادی میں خرچ کر دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ان کی نگاہیں یہاں پہ نہیں جاتی۔ اگر ان سے کوئی کہے بھی 2 لاکھ کی گاڑی بھی چلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، آپ کے پاس 20 لاکھ کی گاڑی ہے، کیوں؟ اس پہ توجہ ان کی نہیں ہوتی۔ لیکن سارا نزلہ، سارا بخار جب وہ اپنا اتارتے ہیں تو شریعت مطہرہ کے احکامات کے اوپر کہ میاں قربانی کرنے سے کیا فائدہ۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں ایسے آپ کو ملیں گے جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے، لہذا قربانی کا بدل صدقہ و خیرات نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری تندہی کے ساتھ قربانی کو انجام دینے کی کوشش کریں،
اور ایک بات اور قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، جب ہم لوگ قربانی کا جانور اپنے علاقوں میں خرید کر کے لاتے ہیں تو صفائی کا اہتمام نہیں کر پاتے، لہذا ہمیں اس پر پوری توجہ دینی ہے کہ جہاں آپ نے 20,000 روپے کے 2 بکرے خریدے، 50,000 روپے کے 5 بکرے خریدے، وہیں آپ 1-2 ہزار روپے صفائی کے اہتمام پہ بھی خرچ کرنے کی کوشش فرمائیں، چونکہ عام طور سے دیکھا گیا ہے قربانی کے زمانے میں مسلم محلوں میں گندگیوں کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں گندگی اور تعفن کو رواج دیں، لہذا میں تمام امت مسلمہ کے لوگوں سے اور اپنے دہلی کے مسلمانوں سے خاص طور سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، وہیں 1,500 روپے اس بات پہ بھی خرچ کرنے کے لیے رکھیں کہ ہمیں قربانی کے جانور کے تمام فضلات کو ہمیں یہاں سے فوراً اس مقام پہ بھیجوانا ہے جہاں حکومت ہندیہ نے، حکومت دہلی نے ڈالنے کے لیے بنا رکھے ہیں، کھتے کے اوپر ڈلوا دیں اس کو، اس کے لیے 1,500 روپے رکھیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سال ایسے معاملات رہتے ہیں کہ ہماری گلیاں قربانی کے 3 دنوں میں تعفن زدہ ہوتی ہیں، اور اس قدر بدبو ہمارے گلیوں سے نکلتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ لہذا میں ایک مسئلہ یہ بھی آپ سب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قربانی کرنے کے جانور کے ساتھ ساتھ اس کے فضلات کو، اس کے پیٹھے کو، اس کی تمام چیزوں کو، اس کے باقیات کو آپ ایسے مقام پہ ڈالنے کی کوشش کریں کہ جس سے ہمارے وطنی بھائی کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلامی ہدایات ہمیں یہی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو، کے تہواروں کو اس انداز سے ادا کریں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ آن کر کے ہماری خوشیوں میں شرکت کریں اور انہیں کوئی اس کی دقت بھی نہ ہو۔ لہٰذا میں تمام امت مسلمہ سے اس بات پہ خاص طور سے عرض کروں گا۔ تیسرا مسئلہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ رہتا ہے اور جو ہمارے پاس ہمارے قصائی حضرات جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کی جانب سے یہ بات رہتی ہے، ہر سال یہ بات رہتی ہے، وہ بیچارے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لوگ قربانی کرا لیتے ہیں، ہماری اجرت، ہماری مزدوری وہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ قربانی تو آج کرا لیا اور اس کے مزدوری کے لیے مہینوں اس کو کہتے ہیں آتے رہو آتے رہو آتے رہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ انتہائی بری چیز ہے۔ چاہیے ہمیں جہاں ہم نے ان سب کے لیے پیسے نکالے تو وہیں قصائی کی قربانی کا پیسہ بھی نکال کے رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے، فرمایا رسول کائنات احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہو اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا جائے تاکہ یہ ہماری قربانی ان اللہ مقبول ہو جائے۔ اگر ہم نے قصائی کا پیسہ بھی نہیں دیا تو یہ ہماری قربانیاں معلق رہیں گی زمین و آسمان کے درمیان میں، لہذا یہ توجہ طلب چیز ہے۔ چوتھا مسئلہ جو ہمارے سامنے عام طور سے ہر سال آتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سخت گرمی پڑ رہی ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر لاتے ہیں اور پھر وہ جانور آنے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہے، اسی میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے سامنے عام طور پہ آتا ہے جو لوگوں میں، عوام میں رائج ہے۔ عوام میں رائج کیا ہے کہ اگر کسی صاحب نصاب مالدار کا بکرا گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا مر جائے تو اللہ نے مالدار کا قبول کر لیا، اب مالدار کے ذمے دوسری قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی غریب کا بکرا گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا مر جائے تو اس غریب کو دوسرا بکرا لانا ہوگا۔ یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے اور شرعاً ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ اس کے الٹا ہے۔ الٹا یہی ہے کہ اگر مالدار کا بکرا مر جائے یا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو مالدار کے ذمے دوسرا بکرا لانا لازم ہے۔ اگر بکرا لانے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بھینس میں حصہ لے لے اور حصہ لے کے اپنی قربانی کو ادا کر دے، لیکن مالدار کے ذمے قربانی چونکہ کرنا واجب ہے، لہذا اس کا بکرا مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا تو اس کے ذمے دوسری قربانی کرنا لازم ہے۔ اور اگر غریب کا بکرا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا یا مر گیا تو غریب کے ذمے دوسرا لانا لازم نہیں ہے۔
یہ مسئلہ عوام میں عام طور سے الٹا بیان کیا جاتا ہے کہ غریب لائے گا، مالدار نہیں لائے گا۔ اس لیے آپ کے اس چینل کے توسط سے میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر بکرا اس طریقے سے چوری ہو جائے یا مر جائے تو غریب لے کر کے نہیں آئے گا اور مالدار لے کر کے آئے گا۔ اس کی جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق۔ پانچویں چیز ہمیں اس بات پہ پوری توجہ کرنی ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک کا ارشاد عالی ہے سورہ حج میں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ کہ ہرگز تمہارے اس قربانی کا خون، اس کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، لیکن تمہارا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ لہذا قربانی میں دکھاوا بالکل نہ کیا جائے۔ یہ جو ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں میاں ایسا بکرا لاؤں گا، جانور ایسا لاؤں گا، پورا علاقہ پورا محلہ دیکھے گا کہ میاں تم کیا لے کر کے آئے اور کیا شاندار چیزیں ہیں، یہ قربانی نہیں ہے، اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ قربانی تو وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس لیے میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو 1 لاکھ کا ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 1 لاکھ میں 10 بکرا لے آئیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے 10 آدمی کی قربانی ایڈیشنل اضافہ ہو جائے گا اور دوسرے جو غریبوں کو اس کا گوشت پہنچ جاوے گا۔ حالانکہ ہمارے محلوں میں بہت سے وہ غریب ہیں جو بیچارے غریب بکرے کا گوشت مہینوں کے سالوں کے بعد ان کو نصیب ہوتا ہے، اور بعض غریب تو ایسے ہیں کہ صرف بقرعید کے موقع پہ، عید اضحیٰ کے موقع پہ انہیں قربانی کا گوشت نصیب ہوتا ہے کہ 650 روپے کلو خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے عمرہ اپنی قربانی کے گوشت کو غربا میں صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ قربانی کے جانور۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ جی، جانور کی عمر جو ہے بکری کی عمر 1 سال مکمل ہونا چاہیے، اور بکرے کی بھی، دمبا میڈھے کی بھی عمر 1 سال چاہیے ہونا۔ لیکن اس پر لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر دمبا اور میڈھا اور بھیڑ 6 مہینے کا ہے اور اسے ہم 1 سال کے ریور میں گھسا دیں اور وہ سال کا دکھائی دے تو قربانی اس کی بھی جائز ہے۔ بھینس کی غلطی سے اگر خرید لیتا ہے کوئی غلطی سے یا اس کو دھوکہ دھڑی ہوتی تو وہ کیسے؟ اگر دھوکہ دھڑی ہوتی ہے تو اس کے ذمے بدلنا اس کا لازم ہے، چونکہ شریعت نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے بکرا اور بکری کے لیے وہ 1 سال کا ہونا ہے، جس کے لیے ہمیں دانت دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر بکرا آپ کے گھر کا پلا ہوا ہے اور اس کے 1 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس کو دانتا ہو چاہے دانتا ہوا نہ ہو، اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن جب آپ جانور قربانی کا باہر سے لے کر کے آئیں گے تو پھر دانت کو ہی دیکھ کر کے لائیں گے، چونکہ بکرا اور بکری 1 سال میں ہی دانتا ہوا ہوتا ہے، لہذا دانتا ہوا دیکھنا لازم ہے۔ اور بھینس بیل فرمایا اس کے لیے 2 سال کا ہونا لازم ہے اور اونٹ 5 سال کا ہونا لازم ہے۔ گوشت کی قربانی کے بعد مرحلہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کا۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی گوشت کی تقسیم میں پورا گوشت تقسیم کر دے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ افضل اور بہتر مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ اپنے احباب بھائی دوستوں کے لیے، اور 1 حصہ غربا مساکین فقراء کے لیے جو ہمارے محلے میں غربا فقراء مساکین رہتے ہیں۔ میں ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اس قربانی کے موقع پہ غریبوں کا ہمیں خاص خیال کرنا ہے۔ یہ قربانی کا گوشت، یہاں تک کہ اگر ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی گوشت کھاتا ہے اور قربانی کا گوشت اگر ہم نے ان کو دے دیا تو اس سے ہماری قربانی میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تمام فقہاء نے غیر مسلم کو قربانی کے گوشت دینا جائز لکھا ہے، لہذا اس موقع کے اوپر جو ہمارے وطنی بھائی گوشت کھاتے ہیں ان کو اگر ہم تحفے کے طور پہ گوشت دے دیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک ہمارے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، وہ ہمیشہ ہم سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کے ہاں قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، مجھے بھی قربانی کے موقع پہ یاد رکھیے گا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حالانکہ اتنا گوشت کھاتا ہوں لیکن جو گوشت کا مزہ قربانی کا مجھے معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے، یہ ذائقہ ہمیں
آج تک کسی اور گوشت میں معلوم ہوا ہی نہیں، لہذا غیر مسلم بھائیوں کو بھی قربانی کا گوشت دینا بلا شبہ جائز ہے، اس سے ہماری قربانی میں کوئی دقت پیش نہیں آنے کی۔ ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ جیسے قربانی کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایام ہیں، ایام کب سے کب تک ہے، تھوڑا یہ بتا دیں۔ قربانی کے جو ایام ہیں کرنے کے، اس کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10 تاریخ کو بقرعید کی نماز کے بعد پورے شہر میں کسی بھی ایک مسجد میں بقرعید کی نماز ہو جائے، چاہے قربانی کرنے والے نے نماز پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، بلا شبہ قربانی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں چوڑی والان دہلی کی مسجد میں سب سے پہلے بقرعید کی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں ہم نے نماز پڑھی چاہے نہیں پڑھی، پورے شہر میں کسی بھی ایک مسجد میں اگر عید کی نماز ہو جائے، بقرعید کی نماز ہو جائے، تو اس کے بعد ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 12 تاریخ کی مغرب کے وقت تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک ٹائم رہتا ہے، 10، 11 اور 12۔ 10 تاریخ کو بقرعید کی نماز کے بعد سے اگر لائٹ کا، بجلی کا اچھا انتظام ہے تو ہم رات کو بھی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رات میں بھی قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ لائٹ کا اچھا انتظام ہو تاکہ اس کے تیسرے دن نہیں تیسرے دن لائٹ نہیں، 10، 11 کو تیسرے دن جو 12 تاریخ آتی ہے تو 12 تاریخ کو مغرب کی نماز سے قبل یعنی سورج ڈوبنے سے قبل تک قربانی کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عصر تک ٹائم ہوتا ہے قربانی کا، یہ بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کی اذان سے قبل تک۔ اگر مغرب کی اذان میں 1 منٹ باقی ہے اور کسی نے قربانی کی نیت سے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی ہی کہلائے گا، اور 1 منٹ کے بعد وہ قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں بلکہ عام گوشت ہے جو گوشت کھانے کے لیے ہے۔